مجھے ڈیئر پورا کرنے دیں پلیز، ورنہ وہ لوگ مجھے سزا دیں گے۔ نور معصومیت سے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے اس سنجیدگی سے گھرتے انسان سے بولی۔ اسے یونی میں پہلے دن ایک گروپ نے ڈیئر دیا تھا، لیکن جس کے پاس بھیجا تھا وہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا۔ ڈیئر کیا ہے تمہارا؟ آپ کے گال پر سٹار بنانا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولتی، ہمت کرتی۔ جیسے ہاتھ اس کے گال کے پاس لائی تو اس نے سختی سے جھڑکتے اس کا ہاتھ زور سے مروڑ دیا۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے، لیکن نور خود سے لرزتی رہ گئی۔ چھوڑیں، تم جانتی ہو میں یہاں کا پروفیسر ہوں۔ اس کی بات پر اس کے آنسو تھم گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس حلق میں اٹک گیا۔ تو کیا وہ ایک پروفیسر کے ساتھ ڈیئر؟ اس کا ایف ایس سی کا رزلٹ آ گیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس نے ایف ایس سی میں A+ گریڈ حاصل کیے تھے۔ وہ خوشی خوشی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ہی سب کو چائے سرو کی تھی۔ 2 بجے اس کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا، مگر دوپہر سے ہی وہ کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ اس کے پاس سر کھجانے تک کی فرصت نہیں تھی۔ آخرکار دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوپہر والے برتن دھونے لگ گئی تھی۔ کچن سمیٹتے سمیٹتے شام کے 5 بج گئے تھے اور ساجدہ بیگم نے آ کر اسے چائے بنانے کا نیا حکم صادر کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ چائے بنانے لگ گئی تھی۔ جانتی تھی انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ ابھی وہ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا ہی رہی تھی کہ چھوٹی عنایا کچن میں آ گئی۔ نور آپی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے نوڈلز بنا دیں پلیز۔ عنایا، ابھی تو آپ نے لنچ کیا ہے، میں چائے بنا رہی ہوں، چائے پی لوں پھر بعد میں نوڈلز بنا دوں گی۔ نہیں نہیں، مجھے ابھی نوڈلز کھانے ہیں، مجھے چائے نہیں پینی، آپ مجھے ابھی نوڈلز بنا کر دیں۔ عنایا ضد کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا کر باہر بیٹھو، میں تمہارے نوڈلز بنا کر لاتی ہوں۔ دوسرے چولہے پر اس نے نوڈلز کے لیے پانی چڑھا دیا تھا۔ سب کو چائے دینے کے بعد اس نے عنایا کو نوڈلز پکڑائے تھے اور خود وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ جلدی سے لیپ ٹاپ آن کیا اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اس نے اپنا رزلٹ چیک کیا تھا۔ اس کے پیپرز تو اچھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی رزلٹ سے پہلے کا خوف ہر اسٹوڈنٹ ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنا رول نمبر لکھتے ورد کر رہی تھی اور جیسے ہی اس کا رزلٹ سامنے آیا اس کے منہ سے خوشی سے چیخ نکل گئی تھی۔ بابا، میرا ایف ایس سی کا رزلٹ آ گیا ہے، A+ گریڈ ہے میرا۔ وہ خوشی خوشی بھاگ کر لاؤنج میں آئی تھی اور اپنے باپ کو خوشخبری سنائی تھی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو نور، میری بیٹی ہے ہی بڑی لائق اور ذہین۔ ارے واہ، نور آپی کا رزلٹ آیا ہے، ہمیں بابا ٹریٹ دیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں آج رات کا کھانا باہر ہی کھانے چلتے ہیں۔ اذلان آپی کے رزلٹ کی خوشی میں چہک اٹھا تھا۔ ہاں ہاں ضرور چلتے ہیں، اور نور بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ شکریہ بابا۔ ریاض صاحب نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے ارے، رزلٹ ہی آیا ہے اور A+ گریڈ لینا کون سا کوئی انوکھا کام ہے؟ ایسا بھی کون سا اس نے تیر مار لیا ہے جو تم لوگ 5 اسٹار ہوٹلوں میں دعوتیں اڑانے کی باتیں کرنے لگے ہو؟ ساجدہ بیگم کو نور کی یہ خوشی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی ٹوک گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا مما، آپ کو اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ بابا، آپ ہی نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں تو آپ تو ہمیں کہیں باہر کھانے پر لے کر جائیں، اور مجھے جانا ہی جانا ہے۔ عنایا اور اذلان دونوں ضد کرنے لگے تھے۔ اچھا بابا چلتے ہیں، تم سب لوگ تیار ہو جاؤ، شام کی نماز پڑھاؤں پھر تم سب کو جہاں کہو گے وہاں کھانا کھلانے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جانا۔ نور اٹھاؤ یہ کپ اور کچن میں لے جاؤ اور چائے کے برتن بھی دھو دینا۔ ساجدہ بیگم نے کرخت آواز میں نور کو مخاطب کیا تھا اور وہ چپ چاپ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی تھی۔ دونوں بچے باہر جانے کی خوشی میں چہکتے پھر رہے تھے، مگر وہ جس کے نام پر یہ خوشی منائی جا رہی تھی وہ ابھی بھی دل ہی دل میں وسوسے پال رہی تھی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، پڑھنا اس کا خواب تھا، مگر نہ جانے اسے اجازت ملتی یا نہ۔ ابھی تو وہ ڈر کے مارے بات کرنے کے موقع کی تلاش میں تھی کہ اسے ریاض صاحب اکیلے ملتے اور وہ ان سے بات کرتی، کیونکہ ساجدہ بیگم کے سامنے بات کرنا تو اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ شام میں سب لوگ باہر گئے تھے۔ اذلان اور عنایت تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے جھولے لیے، گیمز کھیلیں اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ 10 بجے گھر واپس آئے تھے۔ نور، سارے دروازے بند کر دینا، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، اتنا تھکا دیا تم لوگوں نے، فضول میں ہی باہر جانے کی ضد پکڑ لی۔
اذلان نہ کہتا تو میں تو کبھی نہ جاتی۔ وہ اپنا سر دباتی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ریاض صاحب ابھی گاڑی پارک کر کے آئے تھے۔ نور مین دروازہ بند کرنے لگی تھی تبھی اس کے بابا اندر آئے تھے۔ اس کو یہی موقع صحیح لگا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں نور، بولو۔ بابا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تب ہی ساجدہ بیگم کمرے سے باہر آئی تھی۔ شاید اس نے نور کی آواز سن لی تھی۔ مل گیا موقع، ہو گئی شروع باپ سے فرمائشیں کرنے۔ یہاں مارکیٹ تک تمہیں بھیج دینا اکیلے تو راستے بھول جاتی ہو۔ یونیورسٹی جا کر کیسے پڑھو گی؟ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، گم ہو گئی تو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ ریاض صاحب، اس کا رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کر کے چلتا کریں۔ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کرنے کی۔ ایک دو رشتے ہیں میری نظر میں چلاتی ہوں ادھر بات، اور تم چلو اپنے کمرے میں۔ انہوں نے نور کو دھکا دے کر اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آج اس کی زندگی کا اتنا اہم دن تھا مگر پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ جائے نماز بچھائے وہ پوری رات اللہ کے حضور بابا کے مان جانے کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اسے رتی بھر بھی امکان تو نہیں تھا کہ اسے اجازت ملے گی، مگر پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید ریاض صاحب بیٹی کے لیے ذرا سی ہمت کر کے بیوی کے مخالف جا کر اجازت دے ہی دیں۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ اس کی نماز تو قضا ہو چکی تھی مگر وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی تھی۔ عنایا اور اذلان کے اسکول جانے سے پہلے اسے ناشتہ بنانا تھا۔ 7 بجے ان کی وین آ جاتی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ناشتہ بنا کر اس نے جا کر اذلان اور عنایا کو جگایا تھا۔ ان کا منہ ہاتھ دھلوا کر وہ ان کو باہر لے کر آئی تھی اور ان دونوں کو ناشتہ کروایا تھا۔ ان دونوں کے لنچ باکس وہ پہلے ہی بنا کر رکھ چکی تھی۔ اس کے بعد ان کو جلدی جلدی کمرے میں لے کر گئی اور یونیفارم پہنا کر تیار کر کے جب تک وہ باہر لائی تھی تب تک وین آ چکی تھی۔ ان کو وین کے اندر بٹھا کر وہ گھر کی طرف واپس مڑی تھی۔ جیسے گھر کے اندر آئی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر ساجدہ بیگم کو بیٹھے دیکھ کر وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ارے ناشتہ ملے گا یا مجھے خود بنانا پڑے گا؟ کب سے بیٹھی ہوئی ہوں، چائے لاؤ بنا کر میرے لیے، سر پھٹا جا رہا ہے۔ جی بس ابھی بنانے جا رہی ہوں۔ عنایا اور اذلان کو وین میں بٹھانے گئی تھی۔ ہاں جاؤ بی بی، پتہ ہے مجھے، وضاحتیں نہ دیا کرو۔ اور بات سنو، ساجدہ بیگم نے نور کو واپس بلایا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ یہ کیا رات کو باپ کے کان میں کھسر پسر کر رہی تھی؟ خبردار، جو آئندہ تم نے باپ کے سامنے آگے پڑھنے کی بات کی تو جاؤ جا کر چائے دو مجھے۔ وہ خون کے آنسو پیتی کچن میں چلی گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کو چائے دینے کے بعد اس نے اپنے بابا کے لیے پراٹھے بنائے تھے۔ 9 بجے ریاض صاحب آفس جاتے تھے۔ اٹھنے سے پہلے وہ ان کا ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی تھی اور ریاض صاحب ہمیشہ ٹیبل پر سجا ناشتہ دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ ارے ماشاء اللہ، میری بیٹی نے میرے آنے سے پہلے میرا ناشتہ لگا دیا، جیتی رہو۔ اور ایک یہی جملہ سننے کے لیے تو وہ اتنی محنت کرتی تھی۔ ریاض صاحب بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے تھے۔ نور ان کے لیے کچن میں جا کر چائے بنانے لگ گئی تھی۔ نور بیٹی، بات سنو۔ جی بابا۔ بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اور پاس ہی بیٹھی ساجدہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تمہارے جتنے اچھے گریڈز آئے ہیں، تمہیں آگے ضرور پڑھنا چاہیے۔ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہو تم؟ وہ ناشتہ چھوڑ کر مکمل طور پر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بابا، انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں، نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بابا کو جواب دیا تھا۔ ریاض صاحب، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ اس کو آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساجدہ، تم خاموش رہو، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو بیٹا، تم جس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہو مجھے بتا دو، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں اور فیس وغیرہ کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ بابا، فیس کی بات نہیں ہے، مجھے امید ہے مجھے اسکالرشپ مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اسے 70% اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا۔ نور نے تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، مگر دوسری طرف ساجدہ بیگم نے پورا گھر غصے میں سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت بلا وجہ ہی نور کو ڈانٹتی رہتی تھی۔ نور پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کو ڈانٹنے کا موقع نہ دے۔ وہ ہر کام دل جمعی سے کر رہی تھی مگر پھر بھی وہ بہانے سے آج کل کچھ زیادہ ہی اسے بے عزت کرنے لگ گئی تھی۔ اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اور اس دن اس کے یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ اتنی بڑی یونیورسٹی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی کوئی کلاس فیلو اس یونیورسٹی میں نہیں آئی تھی۔
کیونکہ اس کے کلاس فیلوز مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اتنی بڑی یونیورسٹی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھیں، اور جتنی یہ مہنگی یونیورسٹی تھی نور کے بابا کے لیے بھی افورڈ کرنا مشکل تھا، مگر اچھے گریڈز کی وجہ سے اس کو اسکالرشپ پر یہاں ایڈمیشن ملا تھا۔ یہاں پر ہر چہرہ نور کے لیے نیا تھا۔ وہ اندر سے جتنی نروس تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج اس کا پہلا دن ہے، اور نیو کمر کے لیے ایک شرارتی گروپ پہلے سے موجود تھا۔ نور نے کالے رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، شفون کا کالے رنگ کا دوپٹہ اس نے کندھوں پر پھیلا رکھا تھا، جبکہ کندھے پر لٹکائے گئے بیگ کی تنی کو اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ انگلیاں مروڑتی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ارد گرد نظر گھماتی، وہ دیکھنے میں ایک بہت بے وقوف سی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی جب اچانک سے 5 لوگوں نے اس کا راستہ روکا تھا، جس میں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ ایک لڑکی نے جلدی سے اچک کر اس کا بیگ چھینا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا نام ہے تمہارا؟ دوسری لڑکی اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے سخت لہجے میں بولی تھی۔ نور، فاطمہ نور، وہ بس منمنائی تھی۔ تو نور فاطمہ، کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہوا ہے تمہارا؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے پسینے پھوٹ رہے تھے، پورا جسم اس کا تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ دوسری لڑکی نے اس کے بیگ کے اندر سے اس کی ایڈمیشن سلپ نکال لی تھی اور اس کا بیگ اسے پکڑا دیا تھا۔ ارے میری ایڈمیشن سلپ تو مجھے واپس کر دیں، آپ کو ایڈمیشن سلپ ایک ہی صورت میں ملے گی۔ دوسری لڑکی نے اس کے ہاتھ سے دوبارہ بیگ پکڑا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہے، ایک لڑکا، وہ بلیک سوٹ والا؟ جی دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آواز جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس کے گال پر پہلے تم 3 سٹار بناؤ گی، اس کے بعد ہی تمہیں تمہارا سامان واپس ملے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں کیسے ان کے منہ پر سٹار بنا سکتی ہوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا یہ سامان ہم لے کر جا رہے ہیں، ڈھونڈتی رہنا ہمیں اس پوری یونیورسٹی میں۔ تم تو یہ تک نہیں جانتی کہ ہم کس ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں۔ اور نور کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسے کوئی اس طرح کا کام کرنا پڑے گا۔ لو اور جاؤ۔ تیسری لڑکی نے اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑائی تھی، جبکہ دونوں لڑکوں نے اسے انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ اب جائے اور جلدی سے اپنا کام مکمل کر کے آئے، تبھی اسے اس کا سامان مل سکتا ہے۔ اور وہ حیرت سے کبھی ان 5 شیطانوں کو دیکھتی تو کبھی اس شخص کو جو سامنے فون کانسل گائے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، چپ چاپ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ابرو اچکائی تھی، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ وہ اس کے سامنے آ کر کیوں کھڑی ہوئی ہے، مگر وہ انگلیاں مروڑتی چپ کھڑی رہی تھی۔ اس شخص کی کال جیسے ہی ختم ہوئی تھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا کوئی کام ہے آپ کو؟ جب کافی دیر تک وہ کچھ بھی نہیں بولی تو آخرکار اسے خود ہی بولنا پڑا تھا۔ مجھے ڈیئر پورا کرنے دیں پلیز، ورنہ وہ لوگ مجھے سزا دیں گے۔ نور معصومیت سے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے اس سنجیدگی سے گھرتے ہوئے شخص سے بولی۔ اس وقت سامنے والے شخص نے آنکھیں سکیڑ کر اس بے وقوف سی لڑکی کو دیکھا تھا، جیسے وہ جاننا چاہ رہا ہو کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ ان لوگوں نے میرا سامان اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اگر میں ڈیئر مکمل نہیں کروں گی تو مجھے میرا بیگ نہیں دیں گے، پلیز۔ وہ اس کے سامنے التجائی انداز میں منمنائی تھی۔ ڈیئر کیا ہے تمہارا؟ آپ کے گال پر سٹار بنانا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولتی ہمت کرتی۔ جیسے ہاتھ اس کے گال کے پاس لائی تو اس نے سختی سے جھڑکتے اس کا ہاتھ زور سے موڑ دیا۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن نور خوف سے لرزتی رہ گئی۔ جی چھوڑیں، تم جانتی ہو میں یہاں کا پروفیسر ہوں۔ اس کی بات پر اس کے آنسو تھم گئے، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، سانس حلق میں اٹک گیا۔ تو کیا وہ ایک پروفیسر کے ساتھ ڈیئر کرنے کی جرات کر گئی تھی؟ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئی ٹی کے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کی غزالی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چھلکنے لگے تھے اور سامنے کھڑا شخص اس کی غزالی آنکھوں میں جیسے کھو سا گیا تھا، مگر پھر وہ جلد ہی خود کو سنبھالتا ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ وہ تمہارا سامان پڑا ہے، اٹھاؤ اور کلاس میں جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو بولا تھا، اور وہ تو فوراً ہی جان خلاصی ہو جانے پر شکر بجا لاتی بھاگ کر اپنا سامان اٹھا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا پہلا امپریشن بہت ہی برا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے، پھر وہ خود کو مضبوط بناتی اپنی کلاس میں آخری بینچ پر جا بیٹھی تھی۔
سب کا ہی پہلا دن تھا، اس لیے سب لوگ ہی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ تب ہی ٹیچر کلاس میں آیا تھا۔ سب لوگ ٹیچر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ نور بھی آخری بینچ پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی باقی بچے واپس بینچ پر بیٹھے وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے نہیں دیکھا تھا۔ آج آپ لوگوں کا پہلا دن ہے تو میں آپ کو اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں پروفیسر سلطان درانی، آپ لوگوں کا IT پروفیسر ہوں۔ اب آپ لوگ باری باری کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیں۔ اپنا نام، کہاں سے آپ نے FSC کیا ہے اور کتنے مارکس حاصل کیے ہیں، یہ سب آپ باری باری کھڑے ہو کر بتائیں مجھے۔ اور نور کو یہ آواز جانی پہچانی سی لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی سامنے سر اٹھا کر دیکھا تھا تو یہ تو وہی تھے جن کے ساتھ آج صبح ہی اس کی کلاس ہو چکی تھی۔ نور کا دل چاہا تھا کاش اس کے پاس سلیمانی ٹوپی ہوتی اور وہ پہن کر وہاں سے غائب ہو سکتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ تب ہی سلطان کی نظر آخری بینچ پر بیٹھی بلیک کپڑوں میں ملبوس اس جانے پہچانے چہرے پر پڑی تھی۔ فرسٹ بینچ پر بیٹھا لڑکا اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس سے اگلا لڑکا کھڑا ہو کر اپنا تعارف کرواتا، سلطان نے آخری بینچ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تعارف کا آغاز ہم آخری بینچ پر بیٹھے ہوئے بچے سے کریں گے، اور آخری بینچ پر تو نور بیٹھی ہوئی تھی۔ پوری کلاس سر گھما کر پیچھے دیکھنے لگ گئی تھی۔ سب کی نظر نور پر تھی اور نور اپنے اوپر اتنی نظروں کا تعاقب دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ سٹپٹاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ جی مس، کیا نام ہے آپ کا؟ کتنی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو آخرکار پروفیسر سلطان درانی کو ہی بولنا پڑا۔ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ گورنمنٹ گرلز کالج سے میں نے FSC A+ گریڈ میں کی ہے، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میرا خواب ہے جسے پورا کرنے کے لیے میں نے یہاں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، مگر اس کا پورا جسم جیسے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اپنا تعارف مکمل کرنے کے بعد وہ بیٹھ چکی تھی۔ تقریباً پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی وہی تھی۔ باری باری سب بچوں نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ سلطان کو نور ایک یکسر انوکھی مخلوق لگ رہی تھی۔ آج تک اس نے اس طرح کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آج سب کا کلاس میں پہلا دن تھا تو ہر لڑکی اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے آئی تھی، بس دلہن بننے کی کسر تھی۔ کیک پیسٹریوں میں نور کا میک اپ سے مبررہ چہرہ یکسر ہی مختلف لگ رہا تھا۔ کلاس میں موجود ہر لڑکی اسے عجیب چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نور بھی ان لڑکیوں کے سامنے شدید کمپلیکس کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن تھیں، اور ان سب کے درمیان وہ سادہ سی حلیے میں خود کو بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ کلاس میں کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آخری بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شروع میں نور کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ ایک ایک لیکچر غور سے سنتی، نوٹس بناتی اور ٹیچرز کی طرف سے دیا گیا ہر کام وقت پر کرتی تھی۔ کمپیوٹر اس کا فیورٹ سبجیکٹ تھا، اور باقی اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر میں ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر سلطان سر کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ اسے کمپیوٹر پر مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب ٹیچرز کی نظروں میں آنے لگ گئی تھی۔ کلاس میں سب نے محسوس کیا تھا کہ سلطان درانی کی اٹینشن نور کی طرف کچھ زیادہ ہی تھی۔ سلطان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی حدود میں رہ کر بات کرتا تھا۔ اس کا یہ ریزرو رویہ ہی تھا کہ نور کی کلاس فیلو ٹینا پہلے دن سے ہی سلطان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ بھی بات کرتے جھجکتی تھی، مگر سلطان کی توجہ نور کی طرف ہو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن وہ کلاس سے فارغ ہو کر گراؤنڈ میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب ٹینا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کلاس کی سب سے نک چڑھی اور بدتمیز لڑکی کا خطاب ٹینا کو حاصل تھا۔ ٹینا تو اچھوں کو منہ نہیں لگاتی تھی، وہ بھلا نور سے بات کیوں کرتی؟ اسے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر نور کو حیرت ہوئی تھی، اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا کوئی چلا بلا کاٹا ہوا ہے تم نے؟ اور نور کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کے جملے کی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ نہیں، وہ بس ویسے ہی، سارے ٹیچرز تمہارے دیوانے ہیں۔ ہم سے ایک دن بھی اسائنمنٹ لیٹ ہو جائے تو پنشمنٹ ملتی ہے، جبکہ تمہیں فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے۔ ٹینا نے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک پکڑ لی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی کام میں مصروفیت کی وجہ سے میتھ کی اسائنمنٹ وہ ٹائم پر سبمٹ نہیں کروا سکی تھی، اور میتھ والے پروفیسر بہت سخت مزاج کے آدمی تھے، وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔
مگر اس دن جب نور نے کھڑے ہو کر اسائنمنٹ نہ سبمٹ کروانے پر ایکسکیوز کیا تو انہوں نے اسے 1 دن کا مزید ٹائم دے دیا تھا۔ نور بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اور ٹیچرز کا ذہین بچوں کی طرف جھکاؤ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ نور نے کبھی بلا وجہ کے بہانے نہیں بنائے تھے۔ اس دن اگر وہ اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروا سکی تھی تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی، اس لیے پروفیسر نے اسے کوئی پنشمنٹ نہیں دی تھی۔ اور ٹیچرز کی اس بات پر اتنی بڑی کلاس کا منہ کھلا رہ گیا تھا کیونکہ پچھلی اسائنمنٹ پر پروفیسر نادر نے کلاس کی سب سے بورڈ لڑکی کو پنشمنٹ دی تھی، اور ابھی اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ٹینا اس کے پاس گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ تبھی سلطان درانی کی نظر نور پر پڑی تھی۔ وہ ہراساں نظروں سے ٹینا کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے، اور پروفیسر سلطان درانی کو سامنے دیکھ کر نور جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مس نور، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔ اب وہ یہاں تک آ گیا تھا تو اس کو بات بھی کرنی تھی۔ مجھے آپ کے آئی ٹی کے نوٹس چاہیے، میرے کزن کو ضرورت ہے، کل تک میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اور نور نے جلدی سے اپنے بیگ سے آئی ٹی کے نوٹس نکال کر سلطان درانی کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ شکریہ، کل تک آپ کو آپ کے نوٹس واپس مل جائیں گے۔ اور نور سر ہلاتی جلدی سے وہاں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلطان نے نور کے پاس کھڑی ٹینا کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، اور ٹینا تو اتنی بڑی بے عزتی پر سیخ پا ہو گئی تھی۔ فرسٹ سیمسٹر کے مڈ کے ایگزامز میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ سلطان درانی نے پوری کلاس کو اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے پورے گھر کی صفائی کا پھیلا دیا تھا۔ نور نے کہنا چاہا تھا کہ اس کے ایگزامز کے بعد صفائیاں کر لیں گے، مگر ان کا پارا چڑھا تھا۔ ہاں بی بی، تم کرو پڑھائیاں، گھر کا چاہے کباڑ خانہ بن جائے، تمہیں اس سے کیا؟ ٹھیک ہے، جاؤ، تم جا کر کرو پڑھائیاں، میں کر لوں گی صفائی اکیلی۔ مر نہیں گئی میں، ابھی زندہ ہوں، اپنے گھر کو اچھی طرح سے دیکھ سکتی ہوں۔ نہیں اماں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا آپ چھوڑیں، میں کر رہی ہوں۔ نور نے ساجدہ کے ہاتھ سے پردے پکڑے تھے۔ پورے گھر کے کھڑکیوں دروازوں کے پردے دھلنے کے لیے اس نے مشین میں ڈال دیے تھے۔ خود وہ ساتھ ساتھ جالے اتار رہی تھی۔ کپڑے دھو کر وہ جیسے ہی فارغ ہوئی تھی، اس نے ساجدہ کے کمرے کی تفصیلی صفائی کی تھی۔ چادریں بدلی تھیں۔ پورا 1 دن تو اس کام میں ہی لگ گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے آ کر اس نے بچوں کے کمروں کی تفصیلی صفائی کی تھی۔ صوفے وغیرہ نکال کر ساجدہ بیگم نے فرش دھلوایا تھا۔ 3 دن لگے تھے۔ اس نے گھر تو چمکا دیا تھا، مگر اس کی اپنی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اوپر سے امتحانوں کی تیاری اور اسائنمنٹ وقت پر جمع نہ کروانے کا خوف الگ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے پیپروں کی تیاری وقت سے پہلے کر لیتی تھی، کیونکہ ہمیشہ ایگزامز کے وقت ہی ساجدہ کو سارے گھر کے کام یاد آ جاتے تھے۔ اس کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ وہ آگے نہ پڑھ سکے یا فیل ہو جائے، مگر یہ نور کی محنت تھی کہ اس نے ہمیشہ اچھے نمبر ہی حاصل کیے تھے۔ ابھی بھی وہ سارے کام سے فارغ ہو کر 2 منٹ کے لیے کمرے میں گئی تھی کہ ساجدہ نے 8 سالہ عنایہ کو اس کے پیچھے بھگایا تھا۔ آپ ہی، مما کہہ رہی ہیں آپ آ کر کھانا بنائیں، بابا آنے والے ہیں۔ اور اس وقت اس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ اس میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکتی۔ بمشکل وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن تک لائی تھی اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ رات کے برتن دھونے تک اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اور وہ آتے ہی بیڈ پر گرتے ہی بے سدھ سو گئی تھی۔ صبح اس نے اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، مگر اس نے تو اسائنمنٹ مکمل ہی نہیں کی تھی۔ آدھی اسائنمنٹ اس کی رہتی تھی۔ جی کلاس، جس کی اسائنمنٹ رہ گئی ہے وہ آج جمع کروا دیں، آج آخری ڈیٹ ہے۔ پروفیسر سلطان درانی نے کلاس میں آتے ہی یاد دہانی کروائی تھی۔ سب لوگوں نے اسائنمنٹ جمع کروا دی تھی، ایک صرف نور ہی رہتی تھی۔ نور چپ چاپ کلاس میں کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ جی مس نور، آپ نے اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی؟ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ جی سر، مجھے یاد ہے، مگر میری اسائنمنٹ مکمل نہیں ہو پائی، ابھی آدھی ہی ہوئی ہے۔ وہ کپاتی آواز میں سر کو جواب دیتی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح پوری کلاس میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، جیسے وہ کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہو۔ اور یہ سچ تھا، وہ یونیورسٹی کے بعد سارا ٹائم تو ساجدہ بیگم اسے کام پر لگائے رکھتی تھی۔ رات کو ہی وہ پڑھائی کرتی تھی۔
اس وجہ سے اس کی نیند آج کل پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ کتنے دن لگیں گے آپ کو اسائنمنٹ مکمل کرنے میں؟ سلطان درانی نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا تھا، تو اس نے فوراً اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سلطان درانی ابھی اسے بے عزت کر کے رکھ دیں گے، مگر وہ تو اس سے بہت نرمی سے بات کر رہے تھے۔ سر، کم از کم 2 دن لگیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی اسائنمنٹ مکمل کریں اور جتنا جلدی ہو سکے جمع کروا دیں۔ یہ کیا بات ہوئی سر؟ ہم میں سے کسی کی اسائنمنٹ اگر ٹائم پر سبمٹ نہ ہوئی ہوتی تو آپ نے ہمیں پنشمنٹ دینی تھی، یہ ساری فیور آپ نور کو ہی کیوں دیتے ہیں؟ ٹینا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بھڑک اٹھی تھی۔ مس ٹینا، اپنے لب و لہجے کو کنٹرول میں رکھ کر بات کریں۔ آپ کلاس میں کھڑی ہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے جہاں آپ اتنا چلا سکتی ہیں۔ اور نور ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آج تک کبھی نہ آپ کی طرح کلاس بنک کی ہے اور نہ بلا وجہ کے بہانے بنائے ہیں۔ پورا سیمسٹر گزر چکا ہے، کلاس میں ایک نور ہی ہے جس کی 100% کارکردگی رہی ہے، اس لیے ذہین اسٹوڈنٹ کو ہی ٹیچر فیور دیتے ہیں۔ اور آئندہ اس طرح کے لہجے میں آپ نے کلاس میں بات کی تو میں آپ کو کلاس میں گھسنے نہیں دوں گا، یہ آپ کو لاسٹ وارننگ ہے، سمجھی آپ؟ سلطان درانی نے ٹینا کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ نور نے 3 دنوں کے اندر اندر اسائنمنٹ جمع کروا دی تھی۔ ہاں، اس کے مڈ کے ایگزام تو بہت اچھے ہوئے تھے۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے گھر واپس گئی تو اس کے گھر میں کچھ مہمان عورتیں آئی بیٹھی تھی۔ ساجدہ بیگم نے نور کے رشتے کے سلسلے میں ان عورتوں کو بلایا تھا۔ نور تو حیران ہو گئی تھی، دیکھنے والی عورتوں کو نور بہت پسند آئی تھی۔ وہ تو ابھی بات پکی کرنا چاہ رہی تھی، مگر ساجدہ نے ان سے تھوڑی سی مہلت مانگی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنے شوہر سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ریاض کو منا ہی لیں گی، اور نور کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھلا پہلے سیمسٹر میں اپنی پڑھائی کیسے چھوڑ کر شادی کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی ساجدہ بیگم اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے اس کی جلدی شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ ساجدہ بیگم کی نظروں میں اس کی ذرا سی اہمیت ہی بن پاتی۔ وہ ان کا دل جیتنے کے لیے دن رات کاموں میں جٹی رہتی تھی، مگر پہلے دن کی طرح وہ آج بھی نور سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنی ماں کی تصویر نکال کر وہ بھی اختیار سینے سے لگا گئی تھی۔ کاش مما آپ ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ نور 7 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد ہی ریاض نے ساجدہ سے شادی کر لی تھی۔ ریاض کی ساجدہ سے شادی نور کی دادی نے کروائی تھی۔ جب تک دادی زندہ رہی نور کی زندگی پھر بھی کچھ بہتر تھی، مگر جب دادی کا انتقال ہو گیا تو نور بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور مکمل طور پر ساجدہ کے ہی رحم و کرم پر تھی۔ اور ساجدہ کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے 100% سوتیلی ماں کا ہونا چاہیے تھا۔ ریاض صاحب بھی زیادہ نور کی فیور نہیں کر پاتے تھے، مگر اتنا کیا تھا کہ نور کو اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ وہ جس اچھے اسکول میں ماں کی زندگی میں پڑھ رہی تھی اس میں ہی اس نے اپنا داخلہ جاری رکھا تھا، ورنہ ساجدہ کی انتہائی کوشش تھی کہ نور کو وہاں سے ہٹوا کر سرکاری اسکول میں داخل کروا دے۔ میٹرک تو نور نے پرائیویٹ اسکول میں کیا تھا، اس کے بعد ساجدہ کے طعنوں تشنوں سے تنگ آ کر اس نے قریبی گورنمنٹ گرلز کالج میں FSC کے لیے داخلہ لے لیا تھا، اور اپنی محنت کے بل بوتے پر اس نے اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ گھر کا سارا کام نور ہی کے ذمے تھا، یہاں تک کہ 12 سالہ اذلان اور 8 سالہ عنایہ کے کام بھی نور ہی دیکھتی تھی۔ عنایہ اور اذلان اپنی نور آپی سے بہت پیار کرتے تھے اور نور کو بھی وہ اپنے سگے بہن بھائی ہی لگتے تھے۔ بس ایک ساجدہ بیگم تھیں جنہیں نور ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ شام کو جیسے ہی ریاض صاحب آئے نور بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا پلیز میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کریں، مجھے ابھی پڑھنا ہے، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، اماں میری شادی کروا رہی ہیں۔ ارے ارے کیا ہوا ہے نور، تم رو کیوں رہی ہو؟ بابا آج جب میں یونیورسٹی سے آئی تو اماں نے میرے رشتے کے لیے کچھ عورتیں بلائی ہوئی تھیں، مجھے شادی نہیں کرنی بابا، مجھے پڑھنا ہے پلیز۔ وہ روتے ہوئے باپ کی منتیں کرنے لگی تھی۔ لو ہو گئی شروع، آتے ہی تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کرنے کی۔ اور ریاض صاحب رشتہ بہت اچھا ہے، بس کر دو۔ ساجدہ چپ ہو جاؤ، نور بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں اور فکر نہ کرو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تمہاری شادی نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بہت شکریہ بابا، آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نور خوش ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کے بابا اس کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیں گے۔ شاید ریاض صاحب نور کی آنے والی زندگی کے پیش نظر
اس کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے نور کے لیے میری اجازت کے بنا رشتہ والوں کو کیوں بلایا گھر پر؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کا مجھ پر پورا حق ہے۔ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں اسے بالکل بھی رخصت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ اور آج کے بعد مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے بیگم کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ساجدہ کی کوئی بات رد کرتے، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ساجدہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ہمیشہ ریاض صاحب نے اس کی باتوں کو اہمیت دی تھی، مگر اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ریاض صاحب اس کی بجائے نور کی بات پر عمل کر رہے تھے۔ شاید ساجدہ بیگم بھول رہی تھی کہ آج تک نور اپنی کوئی بات اپنے باپ کے سامنے لے کر گئی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ باپ کے سامنے اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تو پھر ریاض صاحب اس کے لیے کیوں نہ اسٹیپ لیتے؟ اس بات کے بعد ساجدہ کا رویہ نور سے پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا تھا، مگر نور نے صبر اور ہمت سے کام لیا تھا اور اپنی محنت جاری رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹائم یوں گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا، اور 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخری سیمسٹر چل رہا تھا، نور کے پیپروں میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ وہ زور و شور سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس 4 سال عرصے میں سلطان نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا۔ وہ استاد جیسے رشتے کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے صبر کیا تھا اور صحیح وقت کا انتظار کیا تھا۔ دوسری طرف ٹینا نے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سلطان کی نظروں میں آ جائے، مگر اس کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ سلطان درانی نے اس کی طرف کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی ہو گئی تھی۔ نور گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے اپنے کہیں بہت قریب ایک جانی مانی آواز سنائی دی تھی۔ سلطان، بہت برے ہو تم، کتنا انتظار کروایا تم نے مجھے، کب سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ ارے بابا معاف کر دو، وہ بس میں مصروف تھا، ذرا ایک ضروری لیکچر تھا، وہ چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ آج کل بچوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں نا، تو بس اسی لیے نہیں آ سکا۔ تم بتاؤ کیسی ہو اور کیسا رہا تمہارا سفر؟ سلطان تقریباً بھاگتا ہوا اس خوبصورت سی لڑکی کے قریب آیا تھا اور اس کے گلے ملا تھا۔ نور نے دور سے سلطان کو اس لڑکی کے گلے ملتے دیکھا تھا اور اس کے اندر جیسے کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ اس کو اچانک ایسے محسوس ہوا تھا جیسے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ سانس لینا نور کے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ نور کو اپنی اس کیفیت کی خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بھلا سلطان درانی کے ایک لڑکی سے اتنی بے تکلفی پر اتنی بے چین کیوں ہو رہی تھی؟ سلطان اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لایا تھا۔ فرنٹ ڈور اس نے اس کے لیے کھولا۔ لڑکی کے بیٹھنے کے بعد سلطان دوسری طرف سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کی گاڑی نور کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اگلے 3-4 دن تک نور بہت بے چین رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا پائی تھی۔ اسے خود اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید سر کا پوری کلاس میں اس کو اہمیت دینا، اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، وہ اس بات کو کوئی اور رنگ دے رہی تھی۔ اسے خود اپنی ان سوچوں پر شرم آ رہی تھی۔ وہ اپنے استاد کے بارے میں ایسا ویسا کیسے سوچ سکتی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا؟ اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ کب وہ سلطان درانی کو اپنے دل کی مسند پر بٹھا گئی تھی۔ بھلا سلطان درانی اور اس کا بھی کوئی جوڑ تھا؟ کہاں وہ بالکل سادہ سی کم گو لڑکی اور کہاں سلطان درانی جیسا شاندار مرد؟ وہ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آخرکار تیسرے دن خود کو سنبھالتی ہوئی وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی تھی اور گھر سے نکل کر وہ بس اسٹاپ کی طرف چلی گئی تھی۔ شاید آج وہ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے بس اس کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ وہ پریشان سی بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ ارے مس نور، آپ یہاں کھڑی ہیں؟ آئیے، میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سلطان درانی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے نور سے مخاطب تھا۔ پورے 3 دن بعد وہ آج سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ نہیں سر، وہ بس آنے والی ہوگی، آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ 3 دن پہلے سلطان کا اس لڑکی سے بے تکلفی سے ملنا جھم کر کے اس کی نظروں میں گھوما تھا۔ جب تک دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولتی وہی لڑکی باہر نکلی تھی۔ ارے نور، آپ کو پتہ ہے ابھی ہم آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان سے میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، پلیز آئیے نا، مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ وہ لڑکی زبردستی نور کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا چکی تھی اور نور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھلا اس کا ذکر اس کے سامنے کیوں کرے گا؟ میرا نام مرحا ہے، میں سلطان کی بہن ہوں، میں اسلام آباد رہتی ہوں۔ 4 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور پھر 4 سالوں سے ہی میں سلطان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں
کہ یہ بھی شادی کر لے، مگر یہ مان ہی نہیں رہے۔ نور، تم ان کی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہو نا، تم ان سے کہو کہ شادی کر لیں۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنے مطلب کا ٹاپک چھیڑ لیا تھا۔ نور تو گم سم سی بیٹھی تھی۔ شادی کا نام سنتے ہی سلطان نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے بیک مرر سے دیکھا تھا، اور اس وقت نور کی نظر سامنے پڑی تھی تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ ماشاءاللہ نور، جتنا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے نا، آپ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہو۔ آج کل کے زمانے میں بھلا کون ایسا کرتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسلسل بول رہی تھی۔ اس کا سر کھانا بند کرو اور چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سلطان نے بہن کو گھورا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی نور کو بھابھی بنا کر لے جاتی۔ سلطان پچھتا رہا تھا اسے اپنے دل کی بات بتا کر۔ ارے نور، کیا میں آپ کا سر کھا رہی ہوں؟ مرحا تو اپنے بھائی کی بات پر صدمے میں چلی گئی، اور نور بیچاری بس نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مرحا بس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی، وہ دوبارہ پھر سے اپنی جون میں واپس لوٹ آئی تھی۔ نور، تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ میرے اماں بابا ہیں، ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں تو پھر خوب رونق لگتی ہوگی۔ اور آگے کیا ارادہ ہے؟ ابھی تمہارے پیپر ہو جائیں گے تو پھر تم فری ہو جاؤ گی۔ جاب کا ارادہ ہے؟ جی، ابھی تو بس ایگزام کی تیاری چل رہی ہے، اس کے بعد میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور تم ضرور جاب کرنا۔ اتنا پڑھنے لکھنے کا فائدہ جب لڑکیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں، مگر تم ایسا بالکل بھی نہ کرنا۔ جتنی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں تو ضرور اپنی پڑھائی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ یہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یونیورسٹی کے راستے پر تو یہ نہیں تھا۔ نور ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ نور، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے مارکیٹ جانا ہے، سلطان مجھے وہاں چھوڑ کر تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیں گے۔ اور مرحا کو وہاں چھوڑنے کے بعد 5 منٹ کی ڈرائیو پر اس کی یونیورسٹی تھی۔ مرحا کے جانے کے بعد سلطان نے نور سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نور کو خود پر غصہ آ رہا تھا، جسے وہ سلطان کی شاید بیوی یا منگیتر سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اس کی بہن نکلی تھی۔ وہ بلا وجہ 3 دن تک پریشان رہی تھی۔ نور کے پیپر ہو رہے تھے اور وہ زور و شور سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ آخری پیپر والے دن جب وہ گھر آئی تو اس کے آنے سے پہلے ہی مرحا وہاں پر موجود تھی۔ نور کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ انکل، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے نا، میں تو جب پہلی دفعہ اس سے ملی تھی تو ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ نور کے آنے سے پہلے مرحا ریاض صاحب سے نور کے رشتے کی بابت پوچھ چکی تھی، اور ریاض صاحب ایسے اجنبیوں کو بھلا کیسے نور کا ہاتھ پکڑا دیتے، اس لیے انہوں نے اس سے سوچنے کا ٹائم لیا تھا۔ نور بیٹے، آپ ان کو جانتی ہیں؟ ریاض صاحب کو حیرت ہوئی تھی۔ جی بابا، یہ میرے پروفیسر کی بہن ہے۔ او اچھا اچھا۔ مرحا نے ریاض صاحب کو یہ تو بتایا تھا کہ سلطان درانی پروفیسر ہیں، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ نور کی ہی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ اچھا بیٹا، آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ بس انکل، میں ہوں اور بھائی ہیں۔ ماما ہماری بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ بابا کا 4 سال پہلے میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اب بھائی کی شادی کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس لیے میں اکیلی آئی ہوں۔ آپ لوگ آئیے نا کسی دن ہمارے گھر۔ جی جی بیٹا، ضرور، ہم لگائیں گے کسی روز چکر آپ کے گھر۔ اور تھوڑی دیر بعد مرحا اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ ساجدہ بیگم نے تو واویلا مچا دیا تھا۔ دیکھا، اسی لیے یہ بن ٹھن کر یونیورسٹی جاتی تھی، وہاں یہ گل کھلانے۔ ارے شرم نہ لحاظ، کوئی اور نہیں ملا تھا تو اپنے پروفیسر سے ہی نین مٹکا لڑا لیا۔ شرم آنی چاہیے نور تمہیں، تمہارے باپ نے تمہیں پڑھائی کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ وہاں عشق لڑانے کے لیے۔ ریاض صاحب جو نماز پڑھنے باہر گئے تو ان کو گھر سے نکلتے ہی ساجدہ نور سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیوں آئی ہیں، میں تو کچھ نہیں جانتی اس بارے میں، پلیز اس طرح کے گھٹیا الزام نہ لگائیں مجھ پر۔ لیکن نہیں، اب ان کو کون روکے؟ نور کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اچھا، اسی لیے آج تمہارا آخری پیپر تھا اور آج ہی وہ لوگ آ گئے؟ 4 سالوں سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو، مانو یا نہ مانو تم نے ضرور کوئی نہ کوئی کرتوت کی ہے، تبھی تو تمہارے استاد کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ بھلا آج تک سنا ہے تم نے کسی شاگرد کا استاد سے بیاہ ہوا ہو؟ ڈوب کے مر جاؤ تم۔ اور نور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ساجدہ بیگم نے تو ریاض صاحب کے سامنے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ تب ہی روتی ہوئی نور کمرے سے باہر آئی تھی۔ بابا، میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، آپ میری یونیورسٹی جا کر پتہ کر لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نور، کیا ہو گیا بیٹا؟ مجھے پتا ہے میری بیٹی کبھی میرا سر جھکنے نہیں دے گی، اور تم ساجدہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ نور واپس کمرے میں چلی گئی تھی، مگر وہ نہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔
رات کو 9 بج رہے تھے جب ریاض صاحب اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں آئے۔ باپ کو کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ بابا، آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیتے۔ میری بیٹی نے کچھ کھایا نہیں تھا تو اس لیے مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے، اور تم مجھے بلا وجہ وضاحتیں پیش نہ کرو۔ کھانا کھاؤ۔ نور روتے ہوئے باپ کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ریاض صاحب اپنے جاننے والوں کے ذریعے سلطان درانی کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر چکے تھے، اور ہر جگہ سے انہیں سلطان درانی کی تعریفیں ہی سننے کو ملی تھیں۔ اس لیے وہ اگلے اتوار کو ان کے گھر اکیلے چلے گئے تھے۔ سلطان اور مرحا سے ملنے ریاض صاحب نے رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ مرحا کے سسرال والے آ چکے تھے اور 3 دن بعد وہ لوگ آئے تھے اور نور کے ہاتھ میں سلطان کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ اس دن بھی ساجدہ بیگم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ لوگ یہ رشتہ نہ کریں۔ ساجدہ کے رویے پر مرحا کو حیرت ہوئی تھی کہ ماں بھلا ایسا کیوں کرے گی۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب مرحا اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ میں آ جاؤں؟ جی آ جائیں۔ نور جو اپنی ماں کا فوٹو ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، مرحا کو دیکھ کر اس نے جلدی سے فوٹو سائڈ پر رکھ دی تھی، اور مرحا نے آ کر وہ فوٹو اٹھائی۔ تو یہ کون ہے نور؟ یہ میری امی کی تصویر ہے۔ 7 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب مرحا سمجھی تھی کہ ساجدہ نور کی سوتیلی ماں تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرحا کا وہاں رشتہ ہو۔ تم 7 سال کی تھیں اور میں پیدا ہوئی تھی تو میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ سمجھو میں اپنی ماں کی جان لے کر اس دنیا میں آئی ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوتی ہے، اس نے مقرر وقت پر اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ مرحا کے اداس ہونے پر نور بھی اداس ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی پھر بھی دلجوئی کر رہی تھی۔ مرحا نے آگے بڑھ کر نور کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ساجدہ کی بدتمیزیوں کے پیش نظر ریاض صاحب نے اسی ماہ نور کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ سلطان نے ریاض سے نور کے لیے بالکل بھی جہیز نہیں لیا تھا، اور یوں 1 ماہ کے اندر اندر نور رخصت ہو کر سلطان درانی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ نور آج بھی سلطان سے ویسے ہی ڈر رہی تھی جیسے وہ پہلے دن اس سے گھبرا رہی تھی۔ 4 سالوں میں اس کے اعتماد میں بھرپور اضافہ ہوا تھا، مگر نہ جانے ایسا کون سا جذبہ تھا جو اسے سلطان درانی کے سامنے جھکا سر اٹھانے نہیں دیتا تھا، اور ابھی بھی ایسے ہی تھا۔ سلطان اس کے سامنے آ بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک نظر اٹھا کر اپنے دولہا کو دیکھ ہی لیتی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی اور سلطان نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بس کر دو، کیوں اتنا ظلم ڈھا رہی ہو؟ اور اسے چھونے پر سلطان کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ جن تھوڑی نہ ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا، اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 4 سالوں میں مرحا مجھ سے ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ تمہیں نور میں کیا بات اچھی لگتی ہے، مگر میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے نور میں کیا بات اچھی لگتی ہے۔ کیا تم جاننا چاہو گی کہ مجھے نور میں کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ اور نور نے فوراً اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نور کے لیے محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نور کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سلطان درانی کی نظروں کا سامنا نہ کر پائی تھی اور فوراً اسے دوبارہ سے ہی سر جھکا گئی تھی۔ بس تمہاری یہی ادا، تمہاری سادگی۔ وہ سلطان درانی کی نظروں کا سامنا نہ کر پائی تھی اور فوراً سے دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ بس تمہاری یہی ادا، تمہاری یہی سادگی۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کے دور میں تمہاری جیسی لڑکی ملنا مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص تمہیں میرے لیے بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے تو تمہارے جیسی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بس ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے رہو گی؟ اور وہ بس مسکرا دی تھی۔ I love you so much نور۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے ساتھ لگا کر خود کو سکون پہنچانے لگا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مورل یہ ہے کہ محنت، صبر اور خلوص کبھی ضائع نہیں جاتے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اللہ انسان کے لیے راستے ضرور کھول دیتا ہے۔ نور کا کردار ایک ایسی لڑکی کی نمائندگی کرتا ہے جو گھریلو ظلم، ناانصافی اور ذمہ داریوں کے بوجھ کے باوجود اپنے خواب کو نہیں چھوڑتی۔ اس کی عاجزی، فرمانبرداری اور مسلسل محنت قابل تعریف ہے، جبکہ ساجدہ بیگم کا کردار معاشرے کے اس تلخ رویے کو ظاہر کرتا ہے جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس پر تنقید ضروری ہے کیونکہ یہی سوچ کئی خوابوں کو مار دیتی ہے۔ ریاض صاحب کا کردار ابتدا میں کمزور دکھائی دیتا ہے، مگر آخرکار بیٹی کے حق میں کھڑا ہونا اس بات کا خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ والدین کی ہمت اولاد کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جبکہ یونیورسٹی میں سلطان درانی کا رویہ یہ سکھاتا ہے
کہ ایک استاد اگر انصاف اور حوصلہ افزائی کرے تو طالب علم کی زندگی سنور سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہانی قاری کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کی سادگی یا خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ اصل طاقت وہی ہوتی ہے جو مشکلات کے باوجود اپنے مقصد پر قائم رہے۔ اور اگر آپ کے آس پاس کوئی نور جیسا انسان ہے تو اسے روکنے کے بجائے اس کی خوابوں کو سہارا دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔